الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم اگلی سٹیج پہ چلتے ہیں کہ یہ جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ وہ ہمارے ایموشنز کو، جذبات کو بھی پریزنٹ کرتی ہے ہماری باڈی لینگویج کی شکل میں۔ تو بالکل اسی طرح ہی جیسے ہم سوچیں گے، جو بھی ہم کام کرنے کا پہلے ارادہ کریں گے، دماغ کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوگی، اور جیسا ہم سوچیں گے اسی کے مطابق وہ کام سر انجام ہوگا۔ کیوں؟ جب ہم ایک کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو پوری دماغ کے اندر ایک پلاننگ ہوگی، ایک سوچ پیدا ہوگی، اور اس سوچ کے مختلف پھر سٹیپس ہوں گے کہ میں نے اس کو کیسے سر انجام دینا ہے، اور وہ سر انجام دینے کے لیے ہمیں الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوگی۔ تو جتنا مثبت، جتنی پازیٹیو ہماری سوچ ہوگی، اتنا ہی اس کا رد عمل آئے گا، یعنی ہماری مکینیکل ایکٹیویٹی بھی بالکل ایگزیکٹلی اس کے مطابق ہوگی جیسی ہماری سوچ، ہماری پلاننگ یا ہمارے کام کا ارادہ ہوگا، اور وہ اتنا ہی اس کو پریزنٹ کرے گی۔ فار ایگزامپل، اگر میرے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کا بہت شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے، بہت شدید ارادہ پیدا ہو رہا ہے، تو میرا جسم اس کے مطابق ریئیکٹ کرے گا۔ کیوں؟ اتنی ہی طاقتور، اتنی ہی مضبوط الیکٹریکل سرج یا الیکٹریکل کرنٹ پیدا ہوگی میرے جسم کے اندر، اور میرا پورا جسم اس الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے مطابق ریئیکٹ کرے گا، ایکٹ کرے گا، بیہیو کرے گا، اور وہ اتنا ہی شدید ہوگا جیسی میری سوچ ہوگی۔ تو جو اگر میری پازیٹیو سوچ ہوگی تو وہ ایگزیکٹلی میرے کام کو سر انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہوگی، لیکن اگر میری سوچ مثبت نہیں ہوگی تو میں اس کو پوری تندہی سے انجام نہیں دے سکوں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اسٹرانگ اور مضبوط سوچ رکھیں۔ جتنی مثبت، پازیٹیو اور مضبوط سوچ ہوگی، آپ کی باڈی اتنی ہی مثبت اور مضبوط طریقے سے ایکٹ کرے گی، اور تب ہی آپ اپنا سوچ کے مطابق کام انجام دے سکیں گے۔ جزاک اللہ۔